بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک تابعی اور ایک تبع تابعی یعنی سلمان بن عبد الملک اور ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عبرت سے بھرا ہوا اور نصیحت آمیز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ واقعہ کو آخر تک سنیں اور پھر آگے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کے لیے عبرت بن جائے اور سب عمل کرنے والے بن جائیں۔ سامعین محترم، مسند دارمی میں سند کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ طیبہ پہنچے اور چند روز قیام کیا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہو جس نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہو۔ لوگوں نے بتلایا، ہاں، ابو حازم ایسے شخص ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوایا۔ جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا، اے ابو حازم، یہ کیا بے مروتی اور بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کہا، آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان نے کہا، مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایسے ہی حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے وفائی کیسی؟ سلیمان نے جواب سن کر ابن شہاب زہری اور حاضرین مجلس کی طرف التفات کیا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی ہے۔ اس کے بعد سلیمان نے روئے سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کیے اور کہا، اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانہ میں جانا پسند نہیں۔ دوستو، کتنی عبرت والی بات ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویران کیا ہے، تو ہم آبادی چھوڑ کر ویرانہ میں کیسے جائیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کو آباد کریں، دنیا کیسی بھی ہو۔ سلیمان رحمۃ اللہ نے تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسا کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے۔ سلیمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگا، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ قرآن کی کس آیات سے یہ پتہ لگے گا؟ فرمایا، اس آیات سے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہیں اور نافرمان گناہ شار دوزخ میں۔ سلیمان نے کہا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ سلیمان نے پوچھا، اے ابو حازم، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ فرمایا، وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ۔ پھر دریافت کیا کہ کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول ہے۔ پھر دریافت کیا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس سے پہلے احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کر کے ایذا پہنچائے۔ پھر دریافت کیا کہ کلام کون سا افضل ہے؟
تو فرمایا کہ جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو، اس کے سامنے بغیر کسی رد و رعایت کے حق بات کہہ دینا۔ پھر دریافت کیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں میں کون شخص احمق ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم پر مدد کرے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں دریافت کیا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم نے فرمایا کہ مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ سلیمان نے کہا کہ نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔ ابو حازم نے فرمایا اے امیر المومنین، تمہارے آباء و اجداد نے بزور شمشیر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو حازم کی اس صاف گوئی کو سن کر کہا، ابو حازم تم نے یہ بہت بری بات کہی۔ ابو حازم نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ سامعین محترم، یہی وہ بات ہے جس کے لیے یہ طویل حکایت امام قرطبی نے آیات مذکورہ کی تفسیر میں درج فرمائی ہے۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سوال کیا کہ اچھا اب ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ تکبر چھوڑو، مروت اختیار کرو اور حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ سلیمان نے کہا ابو حازم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ۔ سلیمان نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت، عزت و جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ پھر سلیمان نے کہا اچھا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتلائے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ فرمایا ہاں، ایک حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان نے کہا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے آپ سے اور کوئی حاجت مطلوب نہیں۔ آخر میں سلیمان نے کہا اچھا میرے لیے دعا کیجیے۔ تو ابو حازم نے یہ دعا کی، یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کو آسان بنا دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ۔ سلیمان نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دے۔ ارشاد فرمایا کہ مختصر یہ ہے کہ اپنے رب کی عظمت و جلال اور اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ سلیمان نے اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد 100 گنیاں بطور ہدیے کے ابو حازم کے پاس بھیجیں۔ ابو حازم نے ایک خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہیں تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر اس کے لیے بھیجا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ابو حازم کے اس ارشاد سے کہ اپنے کلمات نصیحت کا معاوضہ لینے کو خون اور خنزیر کی طرح قرار دیا ہے، اس مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ کسی طاعت و عبادت کا معاوضہ لینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ سامعین محترم، آپ نے حضرت سلمان بن عبد الملک اور ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی سنی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے پسند آئی ہوگی اور آپ اس کہانی سے پوری نصیحت لیں گے۔ اور میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی، اگر ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کو بہتری کو آسان فرما دے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناپسند ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بال سے پکڑ کر
اللہ ہمیں اپنی مرضی اور محبوب کاموں میں لگا دے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔